نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وخاتم النبيين عدد ما تحب وترضى له وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ علامہ شیخ اکبر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو ابن العربی کے نام کے ساتھ مشہور ہے، ان کی کتاب ہے الیواقیت والجواہر، جلد نمبر 2 صفحہ 72 پر وہ فرماتے ہیں، قال الشیخ اعلم ان اللہ تعالی قد سد باب الرسالہ عن کل مخلوق بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی یوم القیامہ۔ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت کا دروازہ قیامت تک بند کر دیا ہے۔ رسالت کا دروازہ قیامت تک بند کر دیا ہے۔ یہ عالم اسلام کا وہ متفقہ عقیدہ ہے، اور جو بہت سارے کتب کے اندر موجود ہے اور منقول ہے۔ تو اب آپ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اربعین۔ اربعین کے نمبر 4 صفحہ 6، اور روحانی خزائن اس کی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 17 صفحہ 435 پر وہ لکھتا ہے کہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ پہلی بات اس نے دعویٰ کی وحی کا، میری وحی، اور وحی صرف انبیاء کو ہوتی ہے۔ تو میری وحی میں امر بھی ہے۔ امر کا معنی جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حکم جو اللہ دے رہے، اور نہیں کئی چیزوں سے منع کر رہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ نہیں ہے، گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ بدمعاش کہہ رہے کہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اور آگے کہتے اب دیکھو خدا تعالیٰ میری وحی، میری تعلیم اور میری بیعت کو مدار نجات ٹھہرا رہا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے بیعت کرو تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔ نجات کدھر ہے؟ جہنم ہے، سیدھا بغیر لفٹ کے آدمی جہنم جائے گا۔ تب مرزائی امت دیکھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور یہ اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، تو یہ نبوت کا دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں، جس کے بارے میں علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، یہ کھولنا چاہ رہے۔ اسی طرح وہ الاشباح والنظائر، یہ اصول فقہ کی بڑی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کے صفحہ 102 میں ہے، اذا لم یعرف ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء، جب کوئی آدمی اس بات کو نہ جانے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا آخر ہے، فلیس بمسلم، بس وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے ایمان کے ساتھ کہ آدمی اس بات کو بھی جانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے
مگر وہ سے یہ معلوم نہ ہو، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں ہے، جب وہ اتنا بھی کہے کہ مجھے نہیں پتا حضور کی ختم نبوت کا، وہ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں ہے۔ لأنه من الضروریات، اس لیے کہ ضروریات دین میں سے، عقید ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء نہ جانتا ہو مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ یہ ضروریات دین، یہ عقیدہ ضروریات اسلام میں سے ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، اور مشکات شریف جو ہمارے یہاں مدارس میں حدیث کی بڑی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے شارح ہے۔ مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مرقات کے نام سے، ان کی ایک کتاب ہے شرح فقہ اکبر، اس کے صفحہ 202 میں وہ لکھتے ہیں وَدَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پوری امت کا اجماع ہے کہ کفر ہے۔ ہماری اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو دلیل بنایا ہے، اپنی کتاب کو دلیل بنایا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دلیل بنایا، جس کو سنت کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر امت کے اجماع کو دلیل بنایا ہے کہ اگر امت کا اجماع ہو جائے کسی مسئلے پر تو وہ دلیل ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ بڑا اعزاز ہے، پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ وہ فرماتے کہ یہ بالاجماع، اجماع امت ہے۔ اچھا، ہماری امت کا سب سے پہلا اجماع بھی اسی بات پر کہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کا اجماع منعقد ہوا کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے، اور وہ مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور چنانچہ اسی طرح ہوا کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سنبھالتی ہی، تو وہ اتنی بڑی جنگ تھی اور اتنا بڑا معرکہ اور واقعہ تھا کہ اس کے اندر جناب والا 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہو گئے۔ 1200 صحابہ، آپ اندازہ کریں، جن میں ایک بڑی تعداد قرآن پاک کے حافظوں کی تھی۔ تو یہ امت کا سب سے پہلا اجماع تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے اور اس کے خلاف قتال کیا جائے اور جہاد کیا جائے۔ اور یہ جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے نکلے، تو اس وقت شہید تو یہ 1200 یہاں ہو گئے صحابہ اور تابعین، مگر ان کے 35,000 آدمیوں کو جہنم واصل کیا۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے ایک بڑی تعداد میں جو پہلے تو بہت زیادہ 70 صحابہ شہید ہوئے، بیر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور غزوہ احد کے اندر بھی 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن 1200 یک دم، یہ بہت بڑی تعداد تھی شہادت کی، یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ہوئی۔ تو وہ واضح طور پر یہ مسئلہ آگیا کہ اجماع امت ہے اس پر۔ اس کے بعد فتاوی عالمگیر فقہ حنفی کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ 263 میں لکھا ہے اذا لم يعرف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم، جب ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر ہے، فرمایا یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ سارے حوالے میں نے آپ کو ابن العربی کے الاشباع والنظائر کی عبارت پیش کر دی، ملا علی قاری کی عبارت پیش کر دی، فتاوی علمگیری کا، سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ جس کو یہ بتانے کہ رسول، یہ ہمارے تبلیغی بھائی ماشاءاللہ آپ سنتے ہیں نا، یہ جو اعلان بیان کرتے ہیں تاخیر میں کیا بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے امت کو یہ کام دیا ہے۔ یہ دیکھو کتنا اس کو یہ عام کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بڑا اچھا ہوتا ہے جو آپ لوگ بیان میں کرتے ہو، ہمارے جو اسباب ساتھی بیٹھے ہیں کہ حضور کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے تبلیغ کا کام امت کو دیا ہے۔ تو مطلب اس کا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی تھے، تو آپ کے بعد نبی نہیں ہے،
اور اللہ کی طرف بلانا یہ بہت بڑا کام ہے، بڑا عظیم کام ہے۔ قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ اور قرآن نے امت کو خطاب کیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ کام کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے۔ تو یہ جو کام ہے نبیوں والا، یہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ کس وجہ سے دیے؟ رسول اللہ کی ختم نبوت کے صدقے۔ تو اب ایک آدمی کہتے میں مسلمان ہوں اور اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں حضور کی ختم نبوت کا، تو فرمایا لیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وَلَوْ قَانَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَكْفُرُ، اور فرمایا اگر اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو کافر ہو جائے گا فوراً بلا تاخیر۔ تو بہرحال یہ چند حوالے تھے، اور مرزا قادیانی کا بھی میں نے حوالہ دیا اس کی کتاب اربعین کا، جس میں وہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے منحوس، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، اور اس وحی کے اندر امر بالمعروف بھی ہے اور نہی، حالانکہ اللہ نے رسول اللہ پر وحی نازل کی ہے اور اس امت کو کہا کہ تمہارا نبی جو تمہیں دے رہے اس وہ امر بالمعروف اور نہی المنکر ہے، اور اسی وجہ سے تمہارا مقام ہے اور تم بہترین امت قرار دی گئے ہو کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ ہمارا اعزاز ہے اس امت کا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، لہذا اس عقیدے کو عام کیا جائے۔ بچوں کو جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھائے تو محمد رسول اللہ کے اندر یہ بات بھی سمجھا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔ اللہم صلی وسلم بارک اللہ سیدنا مولانا محمد۔ یا مالک یا کریم ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو حل فرما، قدم قدم پہ یا اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما، رزق کی برکت عطا فرما، اولاد کی عمر کی زندگی کی برکت عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، ہدایت کے راستے پر ہم کو چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ ناموس اہل بیت کے لیے ہمیں اور ہماری اولاد کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ریون کے اجتماع ہے اس کو کامیاب فرما، اس کے فیضان کو عام فرما، اس کے خیر کو عام فرما، پوری دنیا میں یا کریم اس کے فیضان کو چلا دے، تمام خیر نصیب فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک جن اکابرین نے اس کام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی تھی اور وقت لگایا، قربانیاں دی اور آج دنیا سے چلے گئے ہیں، بشمول حاجی عبدالوہاب صاحب، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو منور فرما اور درجات کو بلند فرما۔ وصلی اللہ علی باہر پانی گلاس میں لے۔